دیتا ہے۔ آئیے کلام مقدس میں سے ان دنوں میں ہم افسیوں کے خط کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے پچھلی دفعہ دوسرے چیپٹر کی 10 آیات پر غور کیا، اور آج ہم 11ویں آیت سے پڑھیں گے 22ویں آیت تک، صفحہ نمبر 223 پہ کلام مقدس میں افسیوں کا خط، اس کا دوسرا باب 11ویں آیت لکھا ہے، پس یاد کرو کہ تم جسم کی روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنے کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدوں کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سب سے نزدیک ہو گئے، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے، جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو بیچ میں ڈھا دیا، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملا دے۔ اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن، خدا کے گرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو، اسی میں ایک عمارت مل بنا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو، تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو دوسرے چیپٹر کے اوپر لکھا ہوا ہے موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہونا، جن میں ہم نے پچھلی دفعہ خداوند کا کلام دیکھا۔ آج اس کا ٹائٹل یہاں لکھا ہوا ہے مسیح کے ساتھ یگانگی، یعنی مسیح کے ساتھ ایک ہونے کے متعلق جو ہے وہ بات ہے، اور یہ پیسج بڑا خوبصورت ہے اور اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ یاد رہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ افسیوں کا خط کو خدا کے بندے کہتے ہیں کہ یہ پالوس کے خطوط میں جو ہے ایک تاج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو سمجھنا کلیسیا کے لیے بڑا کیا ہے، ضروری ہے، اور ہم سب کے لیے۔ اور پھر اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تیسرے آسمان پر جب پالوس گیا تو کہتے ہیں کہ یہ تیسرے آسمان کا کیا ہے، خط ہے، اور اس میں بڑی گہری باتیں، خاص طور پر اس بات کو سمجھنا کہ دنیا اس بات کو سمجھتی ہے کہ وہ ترقی کر گئی ہے دنیا کے معاملات میں، وہ دنیا میں بڑی انہوں نے ترقی کر لی ہے، لیکن بائبل مقدس میں افسیوں کے خط کے اندر جب پڑھیں گے تو یہ اتنی زمینی ترقی کی باتیں نہیں کرتی جتنی آسمان پر جو آپ کا مقام اور ترقی ہے اس کے بارے میں کیا کرتی ہے۔
باتیں کرتی ہے۔ اس لیے افسیوں کے خط کے لیے اپنے روح کو وسیع کرنا پڑتا ہے اور پھر ان باتوں کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ کچھ گہری باتیں ہیں جن کو ہمارا جاننا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ نے 11ویں آیت پڑھی ہو تو پھر سے پڑھیے اور سمجھیے۔ پس یاد کرو، خدا کا بندہ اور رسول جو ہے مقدس پالوس جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یاد دلاتا ہے۔ اور کیا یاد دلاتا ہے کلیسیا کو؟ کہ تم جسم کی روح سے کیا ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ غیر قوم والے ہو۔ یعنی ہم جتنے کلیسیا میں شامل ہوئے ہیں، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تم تمام جو ہو وہ کیا ہو؟ غیر قوم ہو۔ اور چونکہ غیر قوم ہو، لکھا ہے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ کون؟ یہودی بنی اسرائیل، جو جسم میں ہاتھ کی کیے ہوئے ختنے کے سبب سے کیا کہلاتے ہیں؟ مختون۔ لفظ مختون، لفظ بلیور، لفظ ایماندار، لفظ مومن، یا لفظ جو ہے وہ مقدس یا سینٹ، بات کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ مختون، تو وہ یہ اصل کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ختنہ ہوا ہے، ہم کیا ہیں؟ ہم پاک ہیں، ہم مقدس ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے یہودی جو ہیں، یا جو یہودی لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو مختون کہتے ہیں اور غیر قوموں کو کیا کہتے ہیں؟ نامختون۔ نامختون کون ہوتا ہے؟ جو مقدس نہیں ہے، جو خدا کا چنا ہوا نہیں ہے، جس کو خدا نے چنا نہیں ہے، جو خداوند میں بلایا نہیں گیا، اور جو خداوند کا بندہ نہیں ہے، جو بلیور نہیں ہے، ان کو وہ کیا کہتے ہیں؟ نامختون۔ اور آپ جانتے ہیں، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ مسیح کی نجات نے، مسیح کے کفارے نے، مسیح کے کفارے کی وجہ سے سابقہ جتنے امتیاز تھے، فرق تھے، وہ سارے مٹ گئے۔ کیا ہو گئے ہیں؟ مٹ گئے ہیں۔ اور وہ کیسے ہو گئے ہیں؟ کیونکہ کلام کہتے ہیں ہم مسیح میں ایک ہو گئے۔ کیا ہو گئے ہیں؟ کیا ہو گئے ہیں؟ کیونکہ خداوند نے یہ رسول کے ذریعے یہ یاد دلاتا ہے کہ نسلی اعتبار سے ہم غیر قوم ہیں۔ نسلی اعتبار سے کیا ہے؟ غیر قوم ہے، لیکن جب ہم مسیح میں آ گئے ہیں تو ہم کیا ہو گئے ہیں؟ ایک ہو گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ آگے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس بات کی سمجھ آتی ہے، لکھا ہے اگلے زمانے میں، یہ ہماری حالت ہے، اگلے زمانے میں مسیح سے جدا کون؟ ہم، اسرائیل کی سلطنت سے خارج، وعدوں کے عہدوں سے ناواقف، کوئی عہد غیر قوموں کے ساتھ نہیں ہوا۔ سارے عہد کن کے ساتھ تھے؟ بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اور نا امید، کوئی امید نہیں تھی، دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ تو کیا ہماری حالت تھی؟ ہمارے پاس کیا کیا نہیں تھا؟ ہے مسیح سے جدا تھے، پھر کیا تھے؟ اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھے، پھر کیا تھے؟ وعدوں سے کیا تھے؟ وعدوں کے عہدوں سے ناواقف تھے، پھر نا امید تھے، اور دنیا میں خدا سے کیا تھے؟ یہ میری اور آپ کی حالت تھی۔ جتنی قومیں ہیں ان سب کی یہ حالت تھی۔ لیکن آگے جو بات لکھی ہوئی ہے جو سمجھنے والی ہے،
13ویں آیت، اور وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مگر جو تم پہلے دور تھے اب مسیح یسوع کے خون کے ثواب سے نزدیک آ گئے۔ اب جن کو سمجھ آئے گی وہ ان باتوں کو جانیں گے کہ کام کتنا بڑا ہوا ہے۔ اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ کلیسیا ایک بھید ہے۔ کلیسیا ایک کیا ہے؟ انگلش میں کہتی ہے میسٹری ہے۔ میسٹری ہوتا ہے جو بڑا چھپا ہوئی کوئی چیز ہو، جو عیاں نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا کیا ہے۔ تو کیوں یہ ہے؟ اب ان باتوں کو ہم سمجھیں گے۔ یاد رہے کہ جب ابراہیم کو خدا نے بلایا تو اس کو بلا تو لیا خدا نے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تک وہ خدا کے عہد میں شامل نہیں ہوا جب تک پیدائش کی کتاب کے 17ویں باب میں، نکالے پیدائش کی کتاب کا 17واں باب اور سمجھے کہ ہم کیوں نامختون تھے۔ 17ویں باب کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ 17ویں باب میں 9ویں آیت سے لکھا ہے، پھر خدا نے ابراہیم سے کہا تو میرے عہد کو مانتا اور تیرے بعد تیری نسل پشتار اسے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر فرزند نرینہ کا کیا کیا جائے؟ ختنہ کیا جائے۔ تو خداوند نے جب ابراہیم کو اپنی قوم میں شامل کیا تو ان کو کیا کیا؟ ان کا ایک نشان رکھا، اور وہ ظاہری نشان یہ تھا کہ ان کا کیا کیا جائے؟ ختنہ کیا جائے۔ اور اس طرح اس نے کہا تم میرے عہد میں کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب داؤد کی جاتی جولیت سے لڑائی ہونے والی تھی تو اس نے اس کو کہا تھا تو نامختون فلسطی ہے۔ تو یہ یہودیوں کے لیے بہت بڑا فخر تھا کہ ہم کیا ہیں؟ مختون ہے، کیونکہ ہم کا کیا ہوا ہے؟ ختنہ ہے۔ ہم خدا کے عہد میں کیا ہو گئے ہیں؟ شامل ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کو اس بات کا بڑا، اور وہ دیگر قوموں کو جو ہے وہ بھیڑ بکریاں، وہ کتوں کے مطابق، وہ عام طور پر ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، اور ان کی یہ حالت تھی۔ اگر آپ کو پیدائش کی کتاب کا 34واں باب یاد آئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر جب سکم کے نے دینا سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اسرائیل کے بیٹوں نے، یعنی یعقوب کے بیٹوں نے یہ ان سے عہد کیا کہ تم کیا کرو، اگر تم ختنہ کرو گے ہم اپنی بیٹیاں نہیں تمہیں دے دیتے، کیونکہ تمہارا کیا نہیں ہوا، کیونکہ ختنہ جو تھا وہ اس وقت ظاہری نشان یہ تھا کہ یہ ان وعدوں میں، ان عہدوں میں یہ کیا ہو گئے ہیں؟ شامل ہو گئے ہیں۔ اس لیے وہ دیگر قوموں کو جو ہے، یہودی لوگ جو ہیں وہ غیر قوم، اور ان کو جو ہے سمجھتے تھے کہ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ لیکن پالوس نے کلیسیا کو رومیوں کے خط میں یہ بتایا کہ ہم بھی مختون ہیں۔ اگر آپ رومیوں کا 2 باب نکالیں تو پالوس اس بات کا یہاں بھید کو کھولتا ہے، اور وہ بھید کیا کھولتا ہے کہ ہم کیسے اس بات میں شامل ہو گئے ہیں۔ رومیوں 2 باب کی 28ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے۔ کون نہیں وہ؟ جو، اور نہ وہ ختنہ جو ظاہری اور جسمانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف وہ نہیں، کیا پھر؟ بلکہ یہودی وہی ہے جس کے باطن میں، اور ختنہ
وہی ہے، اور جو اس کا دل روحانی ہے نہ کہ لفظی، ایسوں کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی۔ تو کیا مطلب پھر اس کا؟ کیا مطلب اس کا؟ صاحب نہیں سمجھے۔ اس وقت جسمانی ختنہ جو ہے وہ کیا جاتا تھا، لیکن اب روحانی طور پر ایک ختنہ ہے، اور وہ کس کا ختنہ ہے؟ دل کا ختنہ۔ اب جو روحانی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں، ان میں شامل ہونے کے لیے ختنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، جس کو بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہ روحانی ختنہ ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ جتنے کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں خدا ان کے دل کو تبدیل کر دیتا ہے۔ آمین۔ جب اس کے دل کو تبدیل کر دیتا ہے تو وہ روحانی طور پر ان کو ایک کر دیا گیا ہے، اور جو ہم نے افسیوں کے خط میں سمجھا، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ چونکہ آپ کو کبھی واسطہ نہیں پڑا، جن قوموں کو کبھی واسطہ پڑا ان سے، ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنی زیادہ دوسری قوموں سے کیا کرتے تھے؟ نفرت کرتے تھے۔ لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ مسیح نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ابھی پڑھا کہ اگلے زمانے میں مسیح سے کیا تھے؟ اور اسرائیل کی سلطنت سے، اور وعدہ کے عہدوں سے، اور نہ، اور دنیا سے۔ 13ویں آیت، مگر، اس کو نہیں بھولنا، مگر جو پہلے تم دور تھے اب مسیح یسوع کے خون کے سبب سے نزدیک آ گئے۔ کس کے سبب سے نزدیک آ گئے ہو؟ آپ پڑھیے غور سے، لکھا ہے نزدیک آ گئے ہو۔ تو نزدیک لانے والی ہستی کون ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہیکل بنائی گئی تھی تو ہیکل میں مختلف درجے تھے، ان میں سے ایک جو سین تھا وہ کن کے لیے تھا؟ صرف غیر قومیں اس سین سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ کلام یہ کہتا ہے اگر وہ اس حصے سے آگے بڑھ جاتی تو کیا تھا ان کے لیے آرڈر؟ قتل کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ سنسار کر دیا جائے۔ یعنی اتنے غیر قوم والے جو ہیں وہ ٹکٹ تھے، یعنی ان کو اتنا روک دیا گیا تھا کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، صرف سین میں رہنا ہے۔ لیکن یہ جو آیت لکھی ہے، اب مسیح کے خون سے جو تم دور تھے کیا ہو گئے؟ یعنی اور جب ہیکل کا وہ پردہ پھٹ گیا تو وہ ساری دوریاں تمام ہوئیں، اور جو مسیح نے یہ کہا تھا تمام ہوا، تو وہ تمام دوریاں دور ہو گئی۔ آمین۔ تو یہ بات سمجھنا، اس کے لیے شکر کرتے رہنا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہماری حالت کچھ نہیں تھی، ہمیں تو غیر قوم والے تھے، ہمیں کوئی قبول نہیں، کیونکہ صلح ہوئی ہے، 2 صلح ہوئی ہیں یہاں پر۔ کتنی ہوئی ہیں؟ 2، جس کو آج میں نے آپ کو بتانا ہے، اور یہ سمجھنا ہے آپ نے بات کو، کیونکہ آج تھوڑی سی بات ذرا دماغ لگا کے سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی میسج ہوتا ہے جس میں بڑا جو ہے وہ فائری میسج، کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے منگل کو، کیونکہ اس وقت لوگ کون ہوتے ہیں؟ تو جب سنڈے کو ہوتا ہے تو پھر کچھ ٹیچنگ ٹائپ بھی باتیں ہوتی ہیں جو آپ سمجھے تاکہ آپ کلام میں کیا ہوں؟ گہرے ہوں۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جدوں تھوڑی جی گل گہری ہوئے انہوں نے سمجھ نہیں ہوتی، وہ اٹھ کے یا انہوں دے خیالات، لیکن سمجھیں گے تو خدا میں مچور ہوں گے، سمجھیں گے تو خدا میں مچور ہوں گے۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے 2 بندے آپس میں باتیں کر رہے ہو بڑے، تو چونکہ بچوں کے مطلب کی وہ کیا نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں پھر؟
اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو جتنے بچے ہوتے ہیں جدوں انہاں دی کلام چ تھوڑا جہا بھی سمجھ نہ آئے اٹھ کے، وہ اگر فزیکلی اٹھ کے نہ بھی چلے جائیں، ذہنی وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ابھی کلام میں کیا ہے، بچکانا ہے، لیکن سمجھنے والے کلام جو ہیں وہ اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پھر 13ویں آیت میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی کیا آئی ہے، ہم جو پہلے کیا تھے، دور تھے، اب کیا ہو گئے ہیں، نزدیک ہو گئے ہیں۔ اور یہ تبدیلی صرف عام کام سے نہیں آئی، یہ یسوع مسیح کے لہو سے آئی۔ اس لیے ہم یسوع کے لہو کے گیت گاتے ہیں، اس لیے شاعر بانی ہوتی ہے تاکہ اس کی یادگاری کو کیا کیا جائے، منایا جائے، کیونکہ اس کے وسیلے سے جو دور تھے وہ کیا ہو گئے ہیں، نزدیک ہو گئے ہیں۔ اب میں نے بتانا ہے کہ کس کس کے نزدیک ہو گئے۔ یہ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں اچھا مکاشفہ یہ ہے کہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو روحانی طور پر، اس کو سمجھیے، اور غیر قوموں کو ایک تیسرا فلیور بنا دیا، اور وہ کون سا فلیور ہے، کلیسیا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی ہے؟ یعنی ان دونوں کو کیا کر دیا ہے؟ اچھا سادہ میں آپ کو اور بتاؤں، پھر آپ کو سمجھ اور آئے گی، بچوں کو بھی۔ ایک یہودی شخص ہے، ایک باقی غیر قوم والے ہیں، یہ دونوں مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو سٹیٹس دونوں دا کی بن جاتا ہے پھر ایک۔ اصل میں مسیح نے یہ کی ہے، پہلے یہودی کیا سمجھتے تھے، ہم سب سے اتم ہیں۔ اتم بھی اس لیے تھے کیونکہ ابھی لکھا بھی ہوا ہے کہ سب چیزیں کن کی تھی، ان کی تھی، اس لیے وہ کہتے تھے وعدے ہمارے، نبی ہمارے، پیغمبر ہمارے، کلام ہم پر آیا، شریعت ہم پر آئی، چیزیں ہم پر آئی، برکتیں ہم پر ہیں۔ لیکن مسیح نے کیا کیا ہے، مسیح نے آ کر دونوں لوگوں کو ایک کر دیا۔ اب جسمانی طور پر تو لڑائی لڑوئی ہے، لیکن روحانی طور پر ایک ہے۔ اور وہ کیسے ہیں؟ وہ جو مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں، سب نہیں، کیسے؟ جو مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو کیسے سمجھیں گے، غور کیجیے آگے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے مگر تم جو پہلے دور تھے آپ مسیح یسوع کے خون کے ثواب سے کیا ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح۔ کون ہے ہماری صلح؟ کون ہے ہماری صلح؟ یسوع مسیح ہماری کیا ہے، صلح ہے، وہ ہے ہماری صلح، اور جس نے دونوں کو ایک کر لیا ہے، اور جدائی کی دیوار جو بیچ میں تھی ڈھا دی ہے۔ مسیح نے کیا کیا ہے ہم سب کو ایک۔ اچھا یہ نیچ اونچ کا فرق جو ہے یہ بھی خداوند نے کیا کیا، فرق کو ختم کیا۔ ہم فرق رکھیں وہ ہماری بات ہے، لیکن مسیح میں سب کیا ہے۔ لیکن آج بات ہو رہی ہے یہودی لوگوں کی، بنی اسرائیل کی اور قوموں کی، کہ جو مسیح میں آ جاتے ہیں وہ سب کیا ہیں، ایک ہے، اور ان کا درجہ کیا ہو جاتا ہے، ایک ان کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ مسیح کے خون کے ثواب سے ہوا ہے، اور لکھا ہے کہ کیونکہ وہی ہماری کیا ہے، صلح۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ایک رائٹر لکھتا ہے کہ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو یہودی اپنی شناخت کھو دیتے ہیں، اور غیر قوم اپنی شناخت کھو دیتے ہیں، اور ایک نئی شناخت بن جاتی ہے، اور وہ مسیح کے بن جاتے ہیں۔ آمین۔ کیونکہ ایک نئی شناخت خداوند انہیں دیتا ہے، اور وہ سب کیا ہوتے ہیں، بلیور ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ پڑھا نہیں غلطیوں کے خط میں، اب نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی غیر قوم۔ تو یہ پالوس نے مکاشفے لکھے ہیں کہ سب کیا ہو گئے ہیں، ایک اور ہو گئے ہیں۔ تو ان کی شناخت کیا ہو گئی، ایک ہو گئی، اور وہ ایک یہ کلیسیا کو مقام حاصل ہے۔ اس لیے
یہ پالوس ان پر بار بار کرانا چاہتا ہے تم معمولی لوگ نہیں ہو، تم خداوند میں ایک بہت بڑے لوگ ہو جن کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، خداوند نے ان کی کیا کر دی ہے؟ صلح کرا دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ کیا کر دی ہے؟ اور آگے لکھا ہوا ہے چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور تھے پہ کیا کر کے ہے موقوف کا کیا مطلب ہے؟ ختم کر دیے، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے کیا کر لے؟ صلح کر لے۔ تو نیا انسان جس کو نئی پیدائش کا تجربہ کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نیو برتھ، عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی جی تسی توبہ کر کے پانی کا بپتسمہ لینا ہے، تو کئی تو بس وہ رسمی لے لیتے ہیں، لیکن کئی جن کو اندر سے پوری سمجھ ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں نے پانی کا بپتسمہ لینا ہے کیونکہ میں نے ایک نیا انسان بن کر خداوند کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے، کیونکہ ہم اس میں ایک نئے بن گئے ہیں۔ اور اب کیا ہوا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں اب دونوں ان کی دشمنی کیا کر دی گئی ہے؟ مٹا دی گئی ہے۔ کن کی؟ ہاں، آپ کو کبھی واسطہ نہیں پڑا یہودیوں کا؟ یہودی کسی شخص کے ساتھ وہ آپ کے سائے سے گزریں گے؟ ہیں؟ آپ کے ساتھ کھائیں گے؟ ہیں؟ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے؟ تو پھر آپ کو پتا چلے کہ آپ سے وہ کتنی نفرت جو ہے ان کی نظر میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب مسیح نے تعلیم دے رہا تھا تو اس نے وہ جو عورت آئی تھی تو اس نے کہا تھا لڑکوں کی روٹی، کیونکہ یہودی کیا سمجھتے تھے؟ وہ تمام قوموں کو غیر ہے۔ تو کیا خدا کی شان ہے کہ جن کو کتا سمجھا جاتا تھا، اتنا ناپاک سمجھا جاتا تھا، خدا نے اپنا خون بہا کر ہمیں ایک کر لی۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے ہمارے لیے، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ خدا نے ہم پر کتنا بڑا کرم کر کے ہمیں جو ہے ایک کیا ہے۔ اس لیے کئی لوگ جب کہتے ہیں نا ہم روحانی خدا کے بندے اور روحانی خدا کی بندیاں ہیں یا اسرائیلی ہیں، تو کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ نہ بھی کہیں تب بھی اگر ہم بلیور ہیں، ہم کلیسیا بن گئے ہیں، تو پھر جو ہے خداوند جو ہے وہ ان باتوں کو ہم پر کیا کرتا ہے؟ یہاں کرتا ہے۔ اس لیے خدا نے جسمانی جتنے امتیاز تھے، یعنی قومیت، میں فلانی قوم منو کئی دن بھائی جی تسی پٹی ہو، لوگ تو پہلوں اپنے آپ کو کی کر دینے ہیں۔ میں کہ مجھے تو خدا نے پہلے سے مکاشفہ دے دیا۔ یہ ساتھ لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی لگاتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے اندر کیا بات رہی کہ نہیں یار یہ فرق جو تھے، یہ چیزیں جو تھی، کئی دفعہ لوگ بڑا اس پر کیا کرتے ہیں، اسی کیاں گل ایک بندہ سی تو کہندا جی اسی گل ہاں، میں کہا اچھا گل کی آندا یسوع بھی تے گلیلی سی، تو ایویں جوڑ لینا ہے، ایویں کسی نہ کسی طریقے جو ہے وہ جوڑ لینا ہے۔ میں گاؤں میں گیا، کہنے لگا سی سوترے، میں کہا جی اچھا جی لو شکر گزاری، تو ہی سوترے ہوتے؟ آندا یسوع سوترا سی، انہیں کوئی نویں آیت کھڑ لی، تو نہ یسوع سوترا تھا، نہ یسوع پٹی تھا، نہ یسوع سب کے لیے تھا۔ آمین۔ یہاں تک کہ وہ قوموں امتوں سب کو اس نے کیا کر دیا ہے، جو اس میں آ گئے ہیں سب اکٹھے ہو گئے۔ دو چیزوں کو آپ سمجھے تو پھر آپ سمجھیں گے۔ پہلی چیز ہے یہاں لکھا ہوا ہے تم مل ملا کر امارت ہو۔ امارت میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ گیٹ ہے، بولو جی۔ کئی دفعہ لوگوں نے جس نے آ کر دیکھ لیا اس نے کیا کہنا ہے؟ تہاڈا یار گیٹ بڑا خوبصورت، پر کیا بلڈنگ میں سارا گیٹ ہی ہے؟ کئی آندے نے یار کتھوں بنوائیاں جو یار کھڑکی تہاڈے روشن دان جڑے نے نا کیا کمال کے ہیں، کیا ساری بلڈنگ میں روشن دان ہی سب کچھ ہے؟
क्या है? सب से कीमती है और वो है बुनियादी पत्थर, जिसको कहते हैं कोने के सिरे का पत्थर। आज मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं है। उसकी 3 तशरीहें हैं कोने के सिरे के पत्थर की, किसी दिन फिर हम इस पर करेंगे, क्योंकि 3 उसके लिए तशरीहात जो है तशबीहात दी गई हैं कोने के सिरे का पत्थर के। वो क्या? कोने के सिरे का मसीह के लिए क्या ये बात की गई है, और वो है मसीह। सबसे बिल्डिंग में कीमती क्या है? कौन? मसीह। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर सारा बदन आप हो और किसी बंदे का क्या ना हो तो वो पूरा होगा? हाथ जरूरी है कि नहीं? समझे? पता नहीं मैं कहाँ तक समझा पा रहा हूं। हाथ जरूरी है कि नहीं है? अगर किसी का पैर ना हो तो पैर जरूरी है कि नहीं? पैर ना होगा तो कैसे चलेगा है? हाथ ना होगा तो कैसे चलेगा? अगर एक आंख होगी है, कान एक होगा, तो बाइबल में ये बताया गया है कि ये तो एक दूसरे है। बिल्डिंग में आप, जैसे मैं बिल्डिंग की बात कर रहा था, गेट वहां जरूरी है। जरूरी है जी गेट। अगर सब कुछ लगा लो तो गेट है, फिर उसकी दीवारें जरूरी हैं। एक विचों इट ना होवे बिल्डिंग कैसी लगेगी? तो ये कलीसिया की हालत है। हो सकता है कोई कलीसिया में छोटी ईंट की तरह है, कोई प्लस्तर की तरह है, कोई पंखे की तरह है, कोई गेट की मानद है, बड़ा नजर आता है, कोई रोशनदान की मानद है, लेकिन है सारी बिल्डिंग। इसलिए चर्च में हर शख्स कीमती है कलीसिया। लेकिन ये समझना कि मैं ही सब कुछ हूं, तो फिर कल्ला की नजर आए, गेट ही गेट नजर आए, तो बाकी। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर बाहर से किसी की बिल्डिंग में इतना सा पत्थर भी निकला हो तो वो लोग जो जाएंगे वो जरूर नोट करेंगे कि इत्थे एक चीज की कमी है, और की है? पत्थर इथों निकले है। इसका मतलब छोटे से छोटा चीज़ भी बिल्डिंग के लिए क्या है? बहुत मायने रखती है। कभी कभी मैं देखता हूँ जो लोग, क्योंकि लॉजिक की भी बात समझने के लिए होती है, और वो ये है कि अगर कभी कभी लोग गार्डर डालते हैं ना, गार्डर या छतीरी डालते थे, तो कभी कभी वो पिलर बराबर में बनाते थे। तो मैं मिस्त्रियों को कभी कभी देखता हूँ कि एक तरफ थोड़ा सा नीचे होता है, फिर वो नीचे से इतना सा क्या लेते हैं? पत्थर। तो उसको क्या करते हैं? मुझे बताओ कि उस छत के लिए वो पत्थर कितना कीमती है। इसी तरह कलीसिया में हर शख्स कीमती है, और खुदावंद ने कहा तुम सब मिल मिला कर क्या है? महारत है। अंजना वेख्या करो, ये छोटो पर वही तो कीमती है, वो बगैर तो तेरी बिल्डिंग सारी की है, ख़त्म है। और अभी तक ये मुकाशफा हमें नहीं आया। असी इत्थों निकलना है तो बाहर चुगलियां, ओनू आ हो गए, ओनू आ हो गए, ओनू आ हो गए। तो मैं क्या तू तो ਉਹਦੇ बगैर कंप्लीट ही नहीं। इसीलिए लिखा है, मसीह ने कहा जहां 2 3 क्या होंगे, मतलब क्या कि दूसरा शख्स आपके लिए बड़ा कीमती है। जोर से बोलिए, दूसरा शख्स मेरे लिए, दूसरा शख्स मेरे लिए कीमती है। ये वाला मुकाशफा में असी अपने जी बने रहने, मैं बड़ा कुछ, मैं तू कला गेट ही, तू कला गेट ही है, ना द्वार है, ना पत्थर है, ना कुछ है, ना कुछ, क्योंकि मेल मिलाप। इसीलिए कलीसिया में रहना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? कलीसिया में बातों के लिए आते हो सकता है आप सबसे ज़्यादा अच्छे हों, आप जो है किसी खूबसूरत जगह पर लगने वाला पत्थर हों, लेकिन आपकी वैल्यू उस वक्त अजीम वैल्यू बन जाएगी जब आप कलीसिया में होंगे। क्योंकि इमारत किसको कहा गया है? कलीसिया। क्योंकि तुम मिल मिला कर एक इमारत क्या करते जाते हो? बनते जाते हैं। कभी वेख्या जो बाहर बिखरे पत्थर ते बिखरियां ईंटें? कई ऐसे लोग हैं वो बिखरे पत्थर हैं और बिखरी ईंटें हैं, लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो आकर कलीसिया में शामिल हो गए हैं, कहीं ना कहीं ईंट लग गए हैं, वो खुदावंद में मजबूत हो गए हैं और वो इमारत बन गए। आमीन, आमीन।
تو لکھا ہے خداوند کے کلام میں کہ اس نے تمام جو ہے وہ صلح کرا لی ہے اور پھر دشمنی کو کیا کر دیا ہے؟ مٹا دیا ہے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے صلب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملا دیا۔ کن دونوں کو؟ کن کو؟ دونوں کو ملا کر غیر قوموں اور یہودیوں کو ملا کر کیا کر دیا؟ ایک کر کے کیا کر دیا؟ صلیب کے صلب سے کیا بنا دیا؟ دشمنی کر کے دونوں کو خدا سے کیا کر دیا؟ ملا دیا ہے۔ اور کلام کہتا ہے اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو دونوں کی صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ جدائی کی دیوار کیا کر دی گئی ہے؟ مٹا دی گئی ہے، اور خداوند نے اس کو جو ہے ڈھا دیا ہے، اور دشمنی کو کیا کر دیا گیا ہے؟ مٹا دیا گیا ہے، تاکہ ہم خداوند میں کیا ہو جائیں؟ خداوند میں کیا ہو جائیں؟ اور پھر لکھا ہے ایک نیا انسان بنا کر۔ کیا بنا کر؟ کیا بنایا ہمیں؟ نیا انسان۔ 16ویں آیت میں صلیب پر دشمنی کو 15ویں آیت پہ لکھا ہے حکم ضابطوں کے طور پر موقوف کر دیے تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان صلح، ایک نیا انسان بنا دیے۔ ایک تو عمارت سے کلیسیا کو تشبیہ دی گئی ہے، اور دوسرا مسیح نے اپنے بدن سے تشبیہ دی۔ کس سے؟ اچھا یہ مجھے بتانا ہے کہ بدن میں سب سے قیمتی اعضاء کون سا ہے؟ ہاں؟ سردی تے گالی نہ کرو، تے مسیح ہے نا، وہ تے قیمتی ہے۔ ہیں؟ تے مسیح نے کلیسیا نو کی کیا ہے؟ ہیں؟ کیسی نہیں دیکھو نہیں کھلونا، تے دا مطلب تسی آپے اس اعضاء نو کی کرن دے ہو۔ تو مطلب روحانی مکاشفہ ہمارے پاس ابھی تک نہیں ہے۔ دشمنی مٹا دی گئی ہے، اور جو غریب ہیں، امیر ہیں، جو میں نے یعقوب کے خط میں آپ کو سٹڈی دی تھی، وہاں بھی اس نے کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دی۔ کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے ان جو ہے وہ چیزوں کو، کیونکہ تم مسیح میں سب کیا ہو گئے۔ ایک آیت یعقوب کے خط پہ پڑھیے سمجھنے کے لیے، پھر ہم آگے آئیں گے۔ یعقوب کے خط کے دوسرے باب میں، جن کی ان دنوں میں ہم بائبل سٹڈی بھی کر رہے ہیں، 6 لکھا ہے پہلی آیت سے۔ جی اسلام پڑھو۔ دوسرا باب، جی پہلی آیت، سمجھنے والی بات۔ اے میرے بھائیوں، جی ہمارے خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو۔ طرفداری نہ ہو، کل میں طرفداری پر کلام سنایا تھا، جی آج نہیں وہ سنائیں گے۔ جی کیونکہ اگر ایک شخص تو سونے کی انگوٹھی اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تمہاری جماعت میں آئے، اور ایک غریب آدمی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے آئے، دیکھ گندے کپڑے نہیں انہوں نہ میرے کول کھلون دے۔ یہ بھی روحانیت مچور شخص جو خدا میں مچور ہو جاتا ہے، اس کی سوچ اور عام آدمی کی سوچ میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ ایک بندے نے ٹائٹ بیل ڈریس، انگوٹھی پہنی ہوئی، پتہ ہے اس کا سٹیٹس بہت اچھا ہے، یہ کسی امیر گھرانے سے ہے، اور ایک غریب آدمی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے آئے، تو تم کیا کرو؟ تم اس عمدہ پوشاک والے کا لحاظ کر کے کہو تم یہاں اچھی جگہ پر بیٹھو، اور اس غریب شخص کو کہو تم وہاں اور میرے پاؤں کی چوکی کے پاس۔ چوتھی آیت خود ہی پڑھ لے، کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا تم نے آپس میں طرفداری نہ کی، بد نیت منصف نہ بنے؟ تو کون سے منصف بنے؟ تو بائبل مقدس میں امیر اور غریب کو بھی دونوں کو ایک کر دیا گیا، اور چرچ میں
یہ مجھ پر اور آپ پر آزمائش آ سکتی ہے، گھروں میں آ سکتی ہے، دفتروں میں آ سکتی ہے کہ ہم کسی بڑے شخص کی تو زیادہ اور غریب کی، لیکن بائبل میں اس کو منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ صلیب کے سبب سے خداوند یسوع مسیح نے دشمنی کو کیا کر دیا گیا، مٹا دیا گیا ہے، اور اب سب مسیح یسوع میں کیا ہو گئے ہیں، ایک ہو گئے۔ کیا ہو گئے ہیں؟ ذرا بولو زور نہ، ہے کیا ہے؟ ایک ہو گئے ہیں، اور اس کی ہمیں ایک نیا انسان بن کر، ایک نیا مخلوق بنا کر ہماری کیا کر دی ہے، جو ہے وہ صلح کرا دی گئی ہے۔ اب یہ جو آیت ہے ذرا پڑھیے افسیوں کے خط پہ، اور میں پھر جلد ختم اس کو کروں گا، ہمارے پاس 5-7 منٹ ہے، اور میں اس کو لکھا ہے خدا کے کلام میں، اس نے ہم جو دور تھے انہیں نزدیک کیا اور دونوں کی کیا کر دی، کیونکہ اس کے وسیلے سے ہم دونوں کو ایک ہی روح میں، ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا یہاں پر کہ وہ ہماری صلح ہے، وہ ہماری، صاحب بولیے کون صلح ہے؟ تو مسیح دے کول پیغام کیڑا ہے؟ اوپر والے نہیں، صلح کا۔ مسیح کے پاس پیغام کیا ہے؟ جب یسوع مسیح جی اٹھا، کیونکہ اب کچھ دنوں کے بعد اب جو ہے 5 تاریخ کو روزے شروع ہوں گے، اس کے بعد ایسٹر آ جائے گا، تو ہم پھر گیت گائیں گے ہیلیلویا بولو، ہے؟ پر جی اٹھنے کے بعد جڑا سب تو بڑا پیغام انہیں دیتا کیا ہو؟ صلح کا۔ پڑھیے ذرا لوکا کی انجیل، کوئی بھی حوالے پڑھ لیں، لوکا کی 24 باب 36 آیت، کیا لکھا ہے؟ یہ جی اٹھنے کے بعد مسیح نے کہا، جی پڑھے۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے جی کہ یسوع آپ ان کے بیچ آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ پیغام کیا جی؟ سلامتی کا کیا مطلب؟ صلح۔ پیغام کیا ہے؟ صلح۔ پھر کیا ہے؟ لو یوحنا کی انجیل 20واں باب 19ویں 21ویں 26ویں آیت، تینوں پڑھیے باری باری، پیغام ایک ہی۔ پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ پیغام کیا؟ پیغام کیا؟ پیغام کیا؟ صلح کا۔ پیغام کیا؟ 21ویں آیت پہ یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ پھر صلح کا پیغام 26ویں آیت پہ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ تو یسوع کا پیغام جو سلامتی، صاحب بولیے کون سا؟ صلح۔ اور صلح 2 طرح کی۔ پہلے طرح مسیح نے صلیب پر انسان کی خدا کے ساتھ ہماری کیا کر دی ہے؟ صلح۔ ہم جو دور تھے اب کیا ہو گئے ہیں؟ نزدیک ہو گئے ہیں۔ پہلے ہیکل میں سردار کاہن پاک ترین مقام میں کب جاتا تھا؟ اب ہر وقت، کیونکہ خدا نے جدائی کی دیوار کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا، یعنی صلح ہوگی۔ اب کسی شخص، زمینی شخص کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے کہ ہے کسی ایک ہمارا شفاعت کرنے والا کون؟ زمین پر روح القدس کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ تو ہماری شفاعت کرنے والا جو ہے زمین پر کسی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جدائی کی دیوار کیا ہو گئی ہے؟ تو مسیح کے ساتھ، مسیح کے وسیلے سے باپ کے ساتھ کیا ہو گئی ہے؟ اسی لیے اب ہم انہیں باپ یعنی ابا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جدائی کی دیوار کیا ہو گئی ہے؟ مٹ گئی ہے۔ اور ساتھ اس نے ایک اور جدائی بھی ختم کی ہے، جس کی ہمیں اس کی کم سمجھ آتی ہے، اور وہ کیا جدائی ہے؟ آپس میں بھی صلح۔ غیر قوم ہو، دیگر قومیں ہوں، رشتہ دار ہوں، کلیسیا ہو، ان میں سب میں صلح۔
تو پیغام کیا ہے؟ صلح۔ اور میں آج آپ کو پتہ کی بات بتا دوں، مچور شخص وہ ہوتا ہے جس کی سب کے ساتھ ہوتی ہے صلح۔ جو بندہ بے شک بڑا بنے لیکن ہو بچکانا، وہ دی ایدے نہ بھی لگے گی، وہ دی ایدے نہ بھی لگے گی، تو دی ایدے نہ بھی لگے گی، تو دی اگے نہ بھی لگے گی، کیونکہ مسیح کے پاس پیغام کیا ہے؟ زور نہ بولو، ہے صلح۔ کیونکہ دشمنی کی ساری دیواریں کیا کر دی؟ مٹا دی گئی ہیں۔ تے جے تے حلے بھی کتے نہ کتے چل رہی جو تے حلے مسیح دا کام جڑا ہون والا ہے وہ پورا نہیں ہویا، کئی کتے نہ کتے ضرور رکھ دینے اپنے اندر گل۔ وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہیں مسیح کے صلح کا پیغام نہیں ہے۔ اور ابھی مجھے بیٹھے بیٹھے خداوند نے ایک بات سکھائی جو میں آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں، یہ میرے نوٹس میں نہیں تھی، اور وہ یہ تھی کہ سلیمان اس لیے بھی بہت آگے نکل گیا کیونکہ لکھا ہے، سلیمان کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی، صلح پسند۔ لکھا ہے سلیمان کے دور میں کوئی جنگ نہیں تھی، ہر طرف صلح ہی صلح تھی، صلح ہی صلح تھی۔ اس لیے خدا نے اسے حکمت، دانائی، معرفت، مال و دولت چیزوں سے اتنا نوازا کہ خداوند نے انہیں سب بادشاہ سے آگے لے گیا۔ صلح پسند شخص پر خدا کی برکتیں منڈلاتی رہتی۔ آمین، آمین۔ تو مسیح نے دو کام کیے ہیں، اور آج میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ شاعر بانی میں آنا چاہتے ہیں تو شاعر بانی سے پہلے جن کی خدا کے ساتھ صلح نہیں، وہ اس کے ساتھ کیا کر لیں؟ مسیح کی وجہ سے۔ اور جن کی آپس میں کیا نہیں ہے؟ صلح نہیں ہے، وہ آپس میں صلح کر لے، کیونکہ مسیح نے یہی کیا ہے۔ نہیں تو ایویں ہی جو پہ مسیح مسیح کرتے رہنا تے گل، تو پھر وہ کہندا ہے تم پر افسوس اے فقیو اور فریسیو، لمبے لمبے کہنا جی میں سارا دن دعا کیتی، تو میں دعا کیتی ہے تو صلح تے تیرے چ ہے نہیں۔ تو مسیح کا پیغام صلح کا۔ تو اصل میں شاعر بانی آپ کو یاد دلاتی ہے کہ مسیح نے اپنے ساتھ بھی باپ کے ساتھ آپ کی صلح کرا دی ہے، اور شاعر بانی یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ آپ کی ایک دوسرے کا بھی صلح ہے۔ خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے۔